الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالیٰ کہ اللہ رب العزت جل مجکیم کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورہ مبارکہ سورہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا۔ اس مبارک سورہ شریفہ کی 36 نمبر آیت شریفہ سے آگے ملاحظہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان یسألکموها فیحفکم تبخلوا ویخرج اضغانکم۔ ان یسألکموها، اور اگر وہ تم سے سوال فرمائے، طلب فرمائے، فیحفکم، تو پھر تم کو اس چیز کا تاکیدی حکم دے تو تبخلو، تم ضرور بخل کرو گے، ویخرج اضغانکم، اور رب کائنات جل وعلا یوں تمہاری ناگواریوں کو خارج فرمائے گا، ظاہر فرمائے گا، عیاں فرمائے گا۔ اس آیہ بارکہ کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے آپ کو پچھلی آیہ بارکہ کا ترجمہ بھی ذہن میں رکھنا ہوگا۔ ربی ذوالجلال شار گرامی قدر فرماتے ہیں، انما الحیات الدنیا لعب و لعب، اس پہ شک نہیں کہ یہ دنیا کی زندگی مال کھیل اور ایک تماشا ہے۔ جس طرح اسے دوام نہیں ہوتا، وہ ایک عارضی ریفریشمنٹ ہوتی ہے، اس میں ایک عارضی طور پر سکون قلب ہوتا ہے، اور جو دوامی نہیں ہوا کرتا اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی، جو تماشا ہوتا ہے تماشے کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہوا کرتی، ماذ کھیل اور کود۔ فرماتے ہیں کہ انما الحیات الدنیا لعب و لہب، بے شک دنیا کی زندگی ماذ کھیل اور تماشے کی مانند ہے۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم ایمان لے کے آؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے تو یؤتکم اجورکم، تمہارا پروردگار تم کو پورا اجر عطا فرمائے گا، ثواب عطا فرمائے گا۔ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، وہ تم سے تمہارے مال طلب نہیں فرماتا۔ اب اس آیہ بارکہ میں ارشاد میں گیا، اِن يَسْأَلْكُمُوهَا، اگر وہ بالفرض تم سے تمہارے اعمال طلب فرمائے، حالانکہ وہ محتاج نہیں ہے، اسی نے تم کو عطا فرمایا ہے، اسی کی عطا فرمودہ اس نعمت سے، اس دولت سے، اس مال سے، اسی مزر سے، اس جواہرات سے وہ تم سے طلب فرمائے کہ جو میں نے تم کو دیا ہے میری رضا کی خاطر، مجھے نہیں، اپنے ہی بہن بھائیوں کو، عزو و قربا کو، اپنی ہم قوم، اپنی نسل کے افراد کو، انسانوں کو جو غریب و نادار ہیں، تم ان کو دو۔ میں نے جو تمہیں دیا ہے تم اس میں سے کچھ حصہ ان کو بھی دے دو۔ اگر رب کائنات جل وعلا تم سے سوال فرمائے، فیحفکم، اور اس پر تمہیں سختی سے حکم دے، تم کو یعنی حکم دے کہ تم ضرور خرچ کرو، تو پھر کیا ہوگا؟ تبخلو، تم بخل کرنے لگو گے، تمہاری بخیلی عیاں ہو جائے گی، گویا تم سارے کے سارے صدیق و فاروق و عثمان و علی و سعد و مقداد و سلمان نہیں ہو۔ تمہاری یہ حالت نہیں ہے کہ رسول مشم کے اشارے ابرو پر اپنے سارے کا سارا گھر بارگاہ بے کس پناہ میں پیش کر دو۔ تم ایسے نہیں ہو کہ اپنی محبوب ترین اشیاء کو میرے کریم آقا کے اشارے ابرو پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تم اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کر دو۔ اللہ تمہارے قلبی کیفیت سے واقف ہے کہ تم سارے کے سارے ایسے نہیں ہو۔ وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اور تمہاری جو ناگواریاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ جل وعلا ظاہر فرما دے۔ رب کائنات اس چیز پر قادر ہے، مگر وہ کریم اپنی شان کریمی کے لائق ایسے فرماتا نہیں ہے، ویسے فرماتا نہیں ہے۔ کیا اس نے حکم دیا ہے؟ یہی کچھ نا، 100 میں سے 2.5 روپے، کیا اس کی حقیقت ہے؟ 1 لاکھ میں سے 2,500 روپیہ، کیا اس کی حقیقت ہے؟ یہ کچھ زیادہ ہے، 2.5%، 40واں حصہ، بہت ہی قلیل ترین شے تم سے طلب کی ہے، تم کو عطا فرما کر، بیش بہا عطا فرما کر، پھر وہ تو محتاج نہیں، تو غنی ہے، اور اس نے احسان فرمایا تم کو
غنی بنایا، مالدار بنایا، صاحب ثروت بنایا، اور ڈرو اس رب کائنات سے کہیں تم کو منگتے نہیں بنا دیا، بھیک مانگنے والے نہیں بنا دیا۔ وہ بھی اسی آدم کی نسل سے ہے جس کی نسل سے تم ہو، تمہیں اس نے منتخب فرمایا، مال و دولت عطا فرما کے پھر تمہیں حکم دیا اب تم اپنے ہاتھوں سے ہماری عطا فرمودہ اس دولت سے غریبوں کو کچھ حصہ دو۔ کچھ حصہ، یہ نہیں کہا آدھا تم رکھ لو، آدھا ان کو دے دو، یہ بھی نہیں فرمایا چلو 25% ہی دے دو، یہ بھی نہیں فرمایا، فرمایا 40واں حصہ 2.5% دے دو۔ بہت تھوڑا سا تم سے طلب کیا، اگر تم سے زیادہ مانگتا، یعنی معاذ اللہ تعالیٰ مانگتا نہیں بلکہ حکم دیتا، وہ تو محتاج نہیں ہے، وہ تمہیں زیادہ دینے کا حکم دیتا تو پھر تمہاری بخیلی عیاں ہو جاتی۔ معاذ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ تعالیٰ، میں اپنے رب سے معافی مانگتا ہوا کہہ رہا ہوں، کئی مرتبہ ایسا سوال مجھ سے کیا گیا ہے کہ جی بینک سے اپنی زکوٰۃ بچانے کے لیے کیا مسلک تبدیل کرنا جائز ہے؟ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ اپنے ایمان کو داؤ پہ لگا رہا ہے دنیا کی دولت کی خاطر۔ استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی۔ لوگ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ کینیڈا جانے کے لیے، یورپ جانے کے لیے مرزائی ہونے کا وہ فارم فل کر کے، قادیانی ہونے کا فارم فل کر کے دے دیتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ مسلمان کے مسلمان رہ گئے۔ کوئی عقل کے اندھے دنیا کی دولت کی خاطر اپنے ایمان کو داؤ پہ لگا رہا ہے، برباد کر رہا ہے اپنے آپ کو۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ سبحان اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ خلا کے کائنات جل وعلا کی ارشاد فرماتے ہیں، ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، ہاں انتم، ہاں تم ہی تو ہو نا، ہؤلاء یہ لوگ، کہ تدعون جب تم ان کو دعوت دی جاتی ہے، تمہیں دعوت دی جاتی ہے، کیوں؟ کس چیز کی دعوت دی جاتی ہے؟ لتنفقوا، تاکہ تم خرچ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ جل وعلا کی راہ میں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کتنا کرم ہے اس کریم کا، اللہ کی عزت کی قسم، بہت ہی کرم فرماتے ہیں۔ دوسری جگہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ لوگ جو اپنے رب کی رضا کی خاطر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ وہ لوگ جو اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے اس کی رضا کی خاطر اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اسے تو نہیں دیتے، وہ تو محتاج، وہ تو تمہیں دیتا ہے، اس کی رضا کی خاطر اپنے ذکروا پر، اپنے ہم قوم، ہم قبیلے، ہم نسل پر، انسانوں پر، ایمان والوں پر خرچ کرتے ہیں۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، ان کی مثال تو اس دانے کی ہے کہ جس کو بویا گیا، پھر کیا ہوا؟ انبتت 7 سنابل، اس سے 7 بالیاں نکلیں، فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، ہر بالی کو 100 دانہ، گویا ایک کا 700 گنا اجر عطا فرماتا ہے۔ پھر فرمایا اسی پہ اکتفا نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس میں مزید اضافہ فرما دیتا ہے، وہ تو کرم فرماتا ہے، وہ تو عطاؤں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بہت خوب کسی نے کہا، رحمت حق بہانہ میں جوید، بہانہ میں جوید، اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے، یہ بہت زیادہ تلاش نہیں کرتی۔ فرماتے میری راہ میں خرچ کرو، کو کہا جاتے ہیں تنفقوا فی سبیل اللہ، تو تم اللہ تعالیٰ جل وعلا کی راہ میں خرچ کرو۔ فمنکم من یبخل، تو ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بخیلی سے کام لیتے ہیں، اور وہ یاد رکھیں ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ، جس نے بخیلی کی اس نے اپنی جان پر بخیلی کی ہے، اپنے لیے بخیلی کی ہے۔ ابھی آپ نے کیا سنا؟ ایک دو گے 700 سے بھی زیادہ ملے گا، تو جو دیتا ہی نہیں تو اس کو ملے گا کیا؟ اس سے بڑھ کر بدبخت اور کون ہوگا؟ جسے کہا جائے ایک خرچ کر 700 گنا سے زیادہ نفع ملے گا۔ بھئی تم 1 روپے کی چیز خرید کر وہ 700 روپے کی بیچو، 100 کی چیز خرید کر 700 نہیں 7000 روپے کی بیچو۔ رب کائنات کتنا عطا فرماتا ہے، کتنا عطا فرماتا ہے۔ فرماتا ہے تم جو بخیلی کرتے ہو یہ نقصان کسی اور کا نہیں، ارے پگلو بے وقوفو اپنا نقصان کرتے ہو تم۔ ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، بے شک وہ اپنی ذات کے لیے ہی بخیلی کرتا، اپنا ہی نقصان کر رہا ہوتا ہے۔ وَاللَّهُ غَنِيٌّ وَأَنْتُمُ، واللہ غنی،
وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، یاد رکھو اللہ غنی ہے، فقیر تو تم ہو، اللہ تو تم محتاج نہیں ہے، محتاج تو تم ہو، رب کائنات تو عطا فرمانے والا ہے، اسے تو روپے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو سونے چاندی کا تمنا ہی نہیں ہے، اس سے کیا کرنا ہے سونے اور چاندی کے، مالک ہے پوری کائنات کا، وہ تو کائنات کا مالک ہے، وہ کیا کرے گا سونے اور چاندی کو، محتاج تم ہو، تمہیں ضرورت ہے اس کی۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم روگردانی کرو گے، اپنے رب کی نافرمانی کرو گے، رسول رحمت کے احکامات سے روگردانی کرو گے، حکم نہ مانو گے، تو یاد رکھو یستبدل قوما غیرکم، اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسری قوم لے آئے گا، بدل دے گا تم کو کسی دوسری قوم کے ساتھ، یستبدل وہ تبدیل فرما دے گا، قوم غیرکم تمہارے سوا، یعنی تمہاری جگہ دوسری قوم لے آئے گا، ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ تمہاری مثل نہیں ہوں گے، وہ تو اپنا سب کچھ رب کی راہ میں لوٹانے والے ہوں گے۔ رب کائنات بے نیاز ہے، احسان مانو ان کا، یار کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے، ہم گناہ پہ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، وہ پھر بھی مہلت دیے جا رہا ہے، حالانکہ وہ قادر ہم کو ہلاک کر دے، وہ قادر ہے ہم کو ہلاک کر، اس سے مثالیں پیدا فرما دیں، حضرت آدم و حوا کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا، حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا، وہ کوئی محتاج ہے؟ وہ قادر مطلق ہے، چاہے تو آنے واحد پہ پوری کائنات کو ختم کر کے پھر حکم دے دے، فَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، وہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے، اسے ہو جانے کو حکم دیتا ہے، چیز ہو جاتی ہے، تو بے نیاز ہے، احسان مانو اس کا، تم بار بار نافرمانی کرتے ہو، مگر پھر بھی وہ کرم کے، رحمتوں کے دروازوں کو کھولے رکھتا ہے، بار بار معاف فرماتا ہے، بار بار معاف فرماتا ہے، بار بار معاف فرماتا ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ میرے اور آپ کے کریمہ کا تاجدار اربجم شفیع معظم رحمت عالم کی خدمت فیض درجت میں کوئی شخص حاضر ہوا، ظہر کا وقت تھا، نماز ظہر کا وقت تھا، اس سے آ کر اپنے ایک گناہ کا تذکرہ کیا۔ یہ کھجوریں بیچنے والے صاحب تھے، میرے نبی کے ایک صحابی، ان سے غلطی سرزد ہو گئی تھی، انہوں نے اپنے غلطی کا تذکرہ کیا، اللہ کے نبی میری دکان کھجوروں کی ہے، میں کھجوروں کی دکان پر بیٹھا تھا، وہاں مجھ سے ایک غلطی سرزد ہو گئی، میں آپ کی خدمت فیض درجت میں حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ مجھے سزا دے دیں، میں قیامت کے دن کی سزا سے بچ جاؤں، میں اس لیے حاضر ہوا ہوں۔ کتنے وہ اچھے لوگ تھے، کتنے وہ رب کائنات پر یقین رکھنے والے لوگ تھے، اپنی غلطی کا، اپنے گناہ کا اقرار کر کے اس چیز کا مطالبہ کرتے مجھے سزا دو تاکہ قیامت کے دن کی سزا سے میں بچ جاؤں۔ میرے اور آپ کے قریب آ کر اور اراد فرمایا، روگردانی فرمائی، رخ زیبہ دوسری طرف فرما لیا، اس کی بات کا جواب بھی دیا۔ نماز کا وقت تھا، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ بندہ کھڑا ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے عرض کیا تھا مجھ سے فلاں جرم سرزد ہوا ہے، یا رسول اللہ علیہ السلام میں گزارش کرتا ہوں یا رسول اللہ مجھے سزا دے دیجئے تاکہ میں قیامت کے دن کی سزا سے بچ جاؤں۔ میرے کریم آقا فرمانے کے کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز ظہر ادا کی ہے؟ کی تو تھی، وہ نماز ظہر ادا کرنے سے پہلے آیا تھا نا، جب میرے کریم آقا نے اعراض فرمایا، روگردانی فرمائی، اپنا رخ زیبہ دوسری طرف فرما لیا، تو یہ صحابی اٹھ کے چلے نہیں گئے تھے کہ حضور ناراض ہو گیا میں کیوں بیٹھا رہوں، نہیں بیٹھے رہے تھے، میں ٹھہر کر پھر گزارش کروں گا، مجھے اللہ رب العزت جل وعلا کا خوف آتا ہے۔ نماز ادا کرنے کے بعد پھر وہ کھڑے ہوئے، صحابہ کرام موجود ہیں، مسجد نبی شفا کا ماحول ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام میں نے کوتاہی کی تھی، غلطی کی تھی، میں اقرار جرم کرتا ہوں، میں اپنی کوتاہی کو تسلیم کرتا ہوں، اپنے گناہ کو مانتا ہوں، یا رسول اللہ مجھے سزا دے دیجئے۔ میرے کریم کا فرمانے لگے صلی اللہ تعالیٰ حبیب ہدایت ابدا، کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز ظہر ادا کی ہے؟ صحابہ کو دراصل کچھ بتانا تھا نا، عرض کیا یا رسول اللہ میں نے نماز ظہر پڑھی ہے؟ میرے قریب فرمانے لگے پھر تجھے مبارک ہو، اس نماز کے صدقہ سے رب کائنات نے تیرا وہ گناہ معاف فرما دیا ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین، بے شک نیکیاں گناہوں کو بہا کے لے جاتی ہیں اور یہ نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے۔
دریائے رحمت کو جوش میں دیکھا، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، یہ صرف اس کے لیے ہے؟ اس نے گناہ کیا تھا، گناہ کرنے کے بعد اس نے نماز ادا کی۔ دراصل میرے بھائی، ان کا یہ فعل ہی توبہ ہے، گناہ کر کے اپنے گناہ پر شرمندہ ہونا، یہی تو توبہ ہے۔ وہ تو توبہ ہی کر رہے تھے نا، گناہ کا احساس سے ندامت انہیں بے چین کیا کر رہا تھا، وہ اپنے گناہ پر نادم و شرمندہ ہو کے بارگاہ رسالت باب میں آئے تھے، اور اس حال میں انہیں نماز بھی ادا کر لی، یقین اپنے گناہوں پر ان کو ندامت تھی۔ میرے نبی سے صحابی نے کہا، یا رسول اللہ علیہ السلام، کیا یہ صرف اس کے لیے ہے؟ میرے کریم نے فرمایا، اس کے لیے بھی، میری ساری امت کے لیے۔ فجر سے لے کے ظہر تک ہونے والے گناہ تو توبہ کرے تو ظہر کے وقت معاف ہو جاتے ہیں، ظہر سے عصر تک کے گناہ عصر کے وقت معاف ہو جاتے ہیں، عصر سے مغرب تک کے گناہ معاف مغرب کے صدقہ سے، پھر عشاء تک کے گناہ، سارے کے سارے دن کے گناہ رب کائنات معاف فرما دیتا ہے۔ پھر تو نماز عشاء با جماعت پڑھ کے اپنے رب کا ذکر کرتے کرتے سو جائے، صبح نماز فجر با جماعت پڑھ لے، تیرا سونا بھی اللہ عبادت میں نقل فرما لیتا ہے۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ۔ یہ سب کچھ جو ملا اس نبی کے صدقہ سے ملا جن کے نام کی یہ صورت ہے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ دائما ابدا، الحمد للہ تعالی ثم الحمد للہ تعالی ثم الحمد للہ تعالی۔ سورہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم اس مبارک سورہ مبارکہ کا آج ترجمہ و تفسیر مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا ہمیں قرآن مجید فرقان حمید صحیح ترین طریقے سے پڑھنے، سمجھنے، پھر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالی اعلم باسرار کتاب۔